بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ نکاح کو آسان کرنے کے لیے ایک مہم جاری ہے، کیونکہ نکاح کو اگر مشکل اور مہنگا اور مصیبت بنایا جائے گا تو پھر اس کے بدلے میں اس کے برعکس چیز گناہ سستے ہوں گے، آسان ہوں گے، عام ہوں گے، اور وہ کتنا خطرناک ہے نکاح کے مقابلے میں زنا وغیرہ، وہ بہت ہی دنیا آخرت کی بربادی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بربادی اور عذاب سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیریں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ تو نکاح کو آسان کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ پہلے بھی بے حد ضرورت تھی، اور اب تو جب سے موبائل کے ذریعے اور رنگ برنگے آلات کے ذریعے بے دینی اور بے حیائی اور فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، اب تو بچیوں کو نعوذ باللہ آگ لگی ہوئی آگ۔ اب تو ہماری جو تحریک کا جو پہلا نقطہ ہے، بلکہ اللہ رسول کی چاہت کے مطابق کہ بچوں کی شادیاں جلدی جلدی کی جائیں، اس میں تاخیر نہ کی جائے، اور اس میں رسم و رواج میں نہ پڑا جائے، اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ خود اللہ کا فرمان عالی شان ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے جو مرد عورتیں بے نکاح ہیں سب کے نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر بھی ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے پھر شادی ہوگی، ہم کہتے ہیں پہلے سیٹ ہوں گے پھر شادی ہوگی، پھر یہ ڈگریاں، اتنی ساری ڈگریوں کی فہرست ہے، ساری ڈگریاں لیں گے بچی اور بچے، پھر شادیاں کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان ماں باپ کو اللہ سے اللہ کی قسم ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیشی دینی ہے قیامت کے دن آب کوثر پینے کے لیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوں گے۔ بچیوں کو جب شادی کا شدید تقاضا تھا اور شدید ضرورت تھی، اس وقت میں ان کو مخلوط تعلیمی اداروں میں ڈگریوں کی پاگلوں کی طرح دوڑ لگوا دی، اور میرے پاس جو روزانہ کیسز آتے ہیں 25 سال 30 سال اور 35 سال کی عمر کے لڑکیاں اور لڑکے، اور ان کی اب شادی، اب اتنی ڈگریاں ہو گئیں، اب انہیں کوئی پسند ہی نہیں آ رہا۔ ان سے پھر میں اتنے وظیفے اور استغفار اور مختلف اعمال کرواتا ہوں، اس کی برکت سے پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ان کو معاف فرما کر اور ان کے پورے گھرانے سے استغفار کروانے پڑتے ہیں، پھر جا کے الحمدللہ کچھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو بھائی یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ حضرت شاہ صاحب بہت بڑے الحمدللہ دینی خدمات کے سلسلے میں مشغول ہیں، اب یہ انشاءاللہ مختصر فرمائیں گے کہ نکاح کو آسان کرنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ نکاح تو بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جاسوس نے فرمایا کہ جب جوڑ کا جو ہے نکاح مل جائے تو فوراً جو ہے نا اس کا نکاح کیا جائے، اور جو ہے جیسے بلوغت کا وقت آ جائے، جیسے عمر میں بتائیے، فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہا جائے، 10 سال کی عمر میں جو ہے نماز نہ پڑھنے پہ اس کو مارا جائے، اور فرمایا جب بلوغت بالغ ہو جائے اس کا جوڑ کا نکل جائے فوراً نکاح کر دیا جائے۔ اور نکاح کو ہمیں سادہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شادی نکاح کا کوئی کھانا نہیں ہے، لیکن ایک بیٹی کا باپ جو ہے اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پوستا ہے، جوان کرتا ہے، اب اس کے لیے، اس کو شادی کرنے کے لیے اب بیٹی بھی دیتا ہے اور جہیز بھی دینا پڑتا ہے نا۔ اگر ہمارے لڑکے حضرات اگر اس کے ہمارے نوجوان اور جو ہے نا اس طرف آئیں اور جہیز کی لعنت سے ختم کریں، تو بہت ساری بیٹیاں ایسی جو گھر میں اپنے بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ جلد جلد اپنے جو ہے اس فرض سے پوری ہو سکتی ہیں، ہے نا۔ تو اس کے لیے ہم جوان کوشش کریں، ہے نا۔ ہم ایک عورت گھر میں آ جائے، ایک بچی گھر میں آ جائے تو کیا خیال ہے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے تو ہم جن سے ہم نے دین سیکھا وہ تو فرماتے ہیں کہ بغیر مہمان کے کھانے ہی نہیں کھاتے تھے، ہے نا۔ تو ایک اگر ہمارے گھر میں فرد بڑھ جائے تو کچھ حرج نہیں ہے، تو ہمارے گھر میں ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، تو جہیز کی لعنت کو ختم کیا جائے اور فوراً نکاح کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ محترم مہمان نے جو بات ارشاد فرمائی کہ نکاح کو یعنی جہیز کے بغیر کیا جائے، اور جہیز میں بلکہ یعنی آنے والے مجمع کو کھانا کھلانا بھی لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہے جی، بالکل آسان ہے۔ جیسے ہمارے کوئٹے والے بھائی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لڑکے والوں سے لڑکی کے فنکشن کے موقع پر کھانے کے لیے پیسے لیتے ہیں کافی سارے، جبکہ یہ غیر میں نے کہا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ کئی شادیاں ایسی کروائیں کہ جناب بالکل بغیر کھانے کے، بغیر جہیز کے الحمدللہ
منٹوں میں اللہ نے شادیاں کروائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس تحریک کو اللہ پاک قبولیت عامہ عطا فرما رہے ہیں. آپ نے حضرت شاہ صاحب دعا کرنی ہے ہمارے ادارے کے لیے, اور بلکہ ابھی دعا کروا ہی دیں چھوٹی سی. اللہ قبول فرمائے, دعا کروا دیں. اللہ تعالیٰ امت میں ہر خیر کے سلسلے. الحمدللہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمد ماہ رسول وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام. یا اللہ جس فرض کو جس کام کو لے کے چلے ان کی مدد و نصرت فرما, اس میں سہولت عافیت عطا فرما, لوگوں کو سمجھ عطا فرما, رسم و رواج سے دوری عطا فرما, اور سنت کے مطابق شریعت کے مطابق جناب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما, ہے نا. اور جو ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. یہ ہمارے جو رحیم بھائی ہے نا, اللہ پاک ان کو استقامت دے ماشاء اللہ سے. جو بھائی کسی نہ کسی شعبے میں لگے رہتے ہیں, اللہ میرے ساتھ آپ ہمارے بڑے علماء اکرام ہیں ماشاء اللہ.